السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ملک میں مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، زرداری ان جیسے پولیٹیشنز موجود ہوں، وہاں دشمنی کے لیے روم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو بیچ دیتے ہیں، نیلام کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو آپ دوبارہ ریفریش کیجئے اپنی میموری۔ بے نظیر صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کو ایووکس طیارے امریکہ سے کہا تھا نہیں دیجئے، وہ طیارے تھے جو بتاتے ہیں کہ دشمن کس سمت سے آ رہا ہے۔ کہا کھل کے، مطلب یہ نہیں کہ اشارتاً بات کی، کھل کے انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ کیا ملک کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ ملک تو دھرتی ماں ہوتی ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ماں کے خلاف بیان نہیں دیتے۔ لیکن یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ماں کے خلاف بولتے ہیں، اور ایک امریکن جج نے کہا تھا پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ یہ ان کے تجربے میں آئی ہوگی نا یہ بات، تو اس نے یہ بات کہی۔ آج جو نیا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہ زیادہ دور کی میں باتیں نہیں کرتا ہوں، ابھی کی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، ایان علی نام کی ایک ماڈل جو ہے، وہ بریف کیس میں پیسے ڈالر بھرے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی منی لانڈرنگ کرتے ہوئے۔ ملک کا سابق صدر اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرا رہا تھا۔ اچھا، جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا، اس کو گولی مار دی۔ ایان علی آج زندہ ہے اور گھوم رہی ہے، عیش حاصل کر رہی ہے۔ اچھا، یہ ہے سچی صورتحال۔ اب جو کرنٹ واقعہ ہوا ہے بے شرمی کا، وہ سنیے۔ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ فائنانس ایکشن ٹاسک فورس ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کس ملک سے ٹیرر فنڈنگ کی جا رہی ہے یا منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے، پھر وہ اس کی رپورٹ بنا کر کیا کرتی ہے، آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، جو بڑے بڑے قرضہ دینے والے ادارے ہیں، ان کو روانہ کر دیتی ہے۔ اچھا، اب پاکستان کو اس لسٹ میں ہندوستان نے ڈلوا دیا تھا۔ اب پاکستان سے کہا گیا کہ آپ یہ چیزیں پوری کیجئے، اور پھر جو ہے اب آپ کو ہم گرے لسٹ سے نکالیں گے۔ گرے لسٹ وہ ہے جہاں آپ کو مکمل طور پہ بدنام نہیں کیا جاتا، تھوڑی سی وہ رکھی جاتی ہے شرم، اور پھر بلیک لسٹ میں جانے کے بعد آپ کا نام ان بینکس کی طرف چلا جاتا ہے جن سے آپ پیسے قرض لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جو کہا، پاکستان میں حکومت نے چاہا کہ قرارداد، ایک بل پیش کیا کہ فائنانس اس کو کیسے منی لانڈرنگ کو روکنا ہے، تو سینٹ میں اپوزیشن نے وہ بل نامنظور کر دیا، یہ بات جانتے ہوئے کہ اس صورت میں پاکستان کو آئی ایم ایف سے جو قرضہ مل رہا ہے، جس سے ملک چل رہا ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، ایک شرط ہے۔ حکومت نے کہا وہ کیا؟ کہنے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ نیگوسیشن کیجئے۔ جب نیگوسیشن کی گئی تو پتہ چلا یہ شرط وہی ہے جس کو کہتے ہیں NRO، یعنی ہمیں رہائی دو، ہمارے بچوں کا کہتے ہیں نام نہ آئے، جو سزائیں ہیں وہ معاف کی جائیں۔ ایسے کلوز لائے کہ مطلب جو مکمل طور پہ آپ صرف ایک لفظ میں یہ کہہ لیجئے کہ NRO ہمیں دیا جائے۔ حکومت نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا یہ کسی صورت منظور نہیں ہے کہ میں چوروں کو چھوڑ دوں۔ اب انہوں نے حکومت کو پھنسانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن کی خواہش تھی کہ کووڈ پھیلا ہے تو لاکھوں میں لوگ مریں تو ہم حکومت کو بدنام کریں، تو ہم ہٹیں۔ اب یہ ہر طرف سے دنیا سے فائنینسنگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پاکستان میں کسی طرح سے حکومت کو ہم گرائیں اور ہم حکومت میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم کھل کر، آپ جس پارٹی کے بھی ہوں، لیکن آپ اپنی دھرتی ماں کے لیے صاف تو بول سکتے ہیں، سچ تو بول سکتے ہیں، اور بولنا چاہیے۔ یار یہ دو پل کی زندگی ہے، یہ تو ویسے بھی گزرے گی، ایسے بھی گزر گئی، گزر جائے گی۔ کم سے کم حق کے لیے بولیے تو صحیح کہ یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے NRO مانگا اور NRO نہیں ملا تو تم نے سینٹ سے وہ بل جو ہے ریجیکٹ کرا دیا اور حکومت کو مشکل میں لا کے کھڑا کیا۔ اب انشاءاللہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا اور اوپر سے باجوہ صاحب کا ڈنڈا لگے گا تو شاید یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن 15 سپتمبر کو پاکستان کو یہ پیپرز داخل کرنے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا چہرہ جو ہے
وہ کھل کر آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اپوزیشن کس حد تک گر سکتی ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے خواہش کیا ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنے دو، باوجود اس کے کہ ہمارا نام اس میں آئے، ہمارا نام نکالو، نواز شریف کا نام نکالو، ان کی بیٹی کا نام نکالو۔ دیکھیے یہی وقت ہے بہت صحیح سچائی سے آگے بڑھنے کا، ایمانداری سے جائزہ لینے کا۔ یہ پاکستان کے لیے وہ وقت ہے جو بڑا ڈیسائسو وقت ہے۔ اس وقت ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے، اپنی آواز کو آگے بڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ نہیں، پاکستان کم فرسٹ۔ پاکستان کا اتنا تو خیال کرو جس پہ تم پیدا ہوئے ہو، جس نے تمہیں پڑھایا لکھایا، سب کچھ اللہ نے اس توسط سے دیا ہے، اس کو کھاتے جا رہے ہیں اور یہ مطالبات سامنے لا رہے ہیں۔ اگر میری آواز آپ کے بھی دل کی آواز ہے تو اس کو ضرور آگے بڑھا دیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔